السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. محترم سامعین، دینی و ملی بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے علم سے متعلق چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا یہ پروگرام تعلیم و تربیت کے اہم ترین موضوع پر رکھا گیا ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے علم سے متعلق بعض باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ محترم سامعین، انسان اور علم کا رشتہ نہایت قدیم رشتہ ہے، اتنا ہی قدیم ہے جتنی خود انسان کی اپنی تاریخ قدیم ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس انسان کو وجود بخشا، جس کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست مبارک سے فرمائی، وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو فرشتوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے جس چیز کو اختیار فرمایا وہ یہی علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس روئے زمین پر انسانوں کو بسانا چاہا اور اس کا ذکر اور انسان کے بعض صفات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کیا، تو فرشتوں نے بطور اعتراض نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے اس عمل کی حکمت اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، اے اللہ، تو اس روئے زمین پر ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں جا کر کے فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی؟ اگر عبادت مقصود ہے تو ہم تیری عبادت کے لیے، تیری تحمید و تقدیس کے لیے، تیری بڑائی بزرگی بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم سے آراستہ کیا، علم سے مزین کیا، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کے
اور اشخاص کے نام سکھا دیے، اور اس کے بعد فرشتوں پر ان چیزوں کو پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ فرشتوں نے کہا سبحانک ما لا علم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس صرف وہی علم ہے، ہم صرف اسی چیز کو جانتے ہیں جس کو تو نے ہمیں سکھلایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم تم ان کے نام گناؤ، تم ان کے نام بتلاؤ۔ جب آدم علیہ السلام ان چیزوں کے اسماء بیان کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نے تم سے پہلے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتوں کو جانتا ہوں اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جس کو تم لوگ ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم لوگ چھپاتے ہو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو فرشتوں کے سامنے ان کے علم کی برتری اور علمی فضیلت کے ذریعے سے واضح فرما دیا، اور آدم علیہ السلام کی تکریم میں، ان کی عزت میں فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا اور راندے درگاہ ہو گیا۔ اب غور کریں، یہاں پر آدم علیہ السلام کو جس چیز کے ذریعے سے ان کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے واضح فرمایا وہ یہ علم تھا۔ اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ حصول علم کے لیے تین چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ایک معلم اساتذہ کرام، اور دوسرے متعلم طلبہ، اور تیسرا وہ علم جو ان طلبہ کو دیا جائے۔ یہاں پر معلم اللہ تبارک و تعالی اور طالب علم آدم علیہ السلام، اور علم ان چیزوں کا نام تھا۔ اور اسی آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کے اندر اصل جہالت ہے، اور جہالت یہ ایک بیماری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنی اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے، اس عیب سے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، علم سے اپنے آپ کو مزین کر سکتا ہے۔ اور اسی چیز کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمائی کہ اصل میں انسان لا علم ہوتا ہے، جاہل اور نابلد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس وقت تم کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اصل انسان کے اندر جہالت ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر تین ایسے آلات اور تین ایسی مشینیں فٹ کر دی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی اس جہالت کو، اپنی اس کمی کو
اپنے اس عیب کو دور کر سکتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ انسان کا کان، اس کی آنکھیں اور اس کا دل۔ اگر آپ غور کریں تو حصول علم کے یہ تینوں بہت ہی اہم ذریعہ ہیں، اور اس میں اس آیت کریمہ میں اساتذہ کرام اور ٹیچروں کے لیے بھی ایک درس ہے، ایک پیغام ہے، اور تدریس کا، پڑھانے کا ایک طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے، ایک استاذ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا شاگرد کامیاب ہو، تو اسے چاہیے کہ ان تینوں وسیلوں کا اختیار کرے۔ وہ طلبہ کے سامنے کچھ باتوں کو بول کر کے، کچھ باتوں کو سنا کر کے انہیں علم دے، کچھ باتیں انہیں دکھا کر کے، کچھ باتوں کو لکھ کر کے انہیں علم سکھائے، اور کچھ بحث و مباحثہ کر کے، سوال و جواب کر کے ان کے دل و دماغ کو کھولے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور علم حاصل کریں۔ لیکن افسوس کہ بہت سارے مدارس میں بہت سارے اساتذہ کرام اس طریقے تدریس کو نہیں جانتے۔ صرف ایک طریقہ انہیں معلوم ہے، درس میں حاضر ہوئے، کتاب کھولی، ترجمہ کیا، معانی مفاہیم کو بیان کیا، اور سمجھے کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ طلبہ کے اندر الگ الگ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سنی ہوئی چیز کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ کچھ طلبہ دیکھی ہوئی چیز کو یاد رکھتے ہیں، کچھ طلبہ آپس میں غور و فکر و بحث و مباحثہ والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کامیاب بننا چاہتا ہے اس کے طلبہ کامیاب ہوں، تو اسے اس طریقے تدریس کو اپنانا چاہیے۔ اور انسانوں کے اندر اصل جہالت ہے، اس کی ایک دلیل اور بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، کہ بے شک انسان بڑا ظالم و جاہل ہے۔ اس آیت کریمہ میں انسانوں کی 2 ایسی خرابیوں کو، 2 ایسی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے جو اگر آپ غور کریں تو دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام انسانی خرابیاں، معاشرے کی تمام خرابیوں کی یہی دونوں چیزیں جڑ ہیں، یہی دونوں چیزیں اصل ہیں۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک ظلم ہے اور ایک جہالت ہے۔ جو بھی انسان غلطی کرتا ہے، جو برائی سے سرزد ہوتی ہے، یا تو وہ اس میں ظالم ہوتا ہے یا وہ جہالت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ الْعِلْمُ وَالْعَدْلُ وَأَصْلُ كُلِّ شَرٍ الظُّلْمُ وَالْجَهْلُ، کہ تمام اچھائیوں اور تمام بھلائیوں کا سرچشمہ، تمام بھلائیوں کی جڑ علم اور عدالت میں ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ ظلم اور جہالت میں ہے۔ اسی لیے علم کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ رفع الجہل عن نفسہ ثم عن غیرہ، کہ علم کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے جہالت کو دور کر دے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ما تعلمت العلم الا لنفسی، کہ میں نے علم کو صرف اپنے لیے حاصل کیا۔ وما تعلمت لیحتاج الناس الی، میں نے اس لیے نہیں حاصل کیا کہ لوگوں کو میری ضرورت ہو، لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، لوگ میرے طرف رجوع کریں۔ اور اس زمانے کے لوگ ایسے ہی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ علم ایک خوشبو ہے جس سے انسان خود مستفید ہوتا ہے اور اس کے پاس آنے والے دیگر لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی علوم ہیں، علوم و فنون، اگر آپ غور کریں گے تو تمام علوم و فنون کا سرچشمہ یا منبع یا اس کی طرف اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ہر وہ علم جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، جس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، جس سے انسان حلال و حرام کے درمیان تمیز کر سکے، حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکے،
حقیقی معنوں میں یہی علم ہے جو مطلوب ہے، اور اسی علم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ علم کو حاصل کرنا، علم کو سیکھنا یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی وہ مسائل جن کا جاننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اس کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ اور علم کی اہمیت و فضیلت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ غور کریں کہ اسلام کی سب سے پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین غار حرا میں لے کر کے آئے، سورہ علق کی 5 آیتیں، ان 5 آیتوں میں بھی سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا اقرا، اور اقرا کا معنی آپ جانتے ہیں، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ان 5 آیتوں میں آپ غور کریں کہ ان 5 آیتوں کے اندر 5 بار علم اور قراءہ کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے ایک بار قلم کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے، اور اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے بار بار دہرانا، بار بار پڑھنا، یہ عمل چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی شخص بہترین عالم بن سکتا ہے۔ اور اسلام عصری علوم ہو، چاہے دنیاوی علوم ہو یا روحانی اور دینی علوم ہو، تمام علوم کو امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ ہر وہ علم جو مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے، جو مسلمانوں کے درجات کو بلند کرے، جو مسلمانوں کو غیروں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا موقع دے، جس علم سے ملک اور قوم کو ترقی حاصل ہو، ان تمام علوم کو سیکھنا جائز بلکہ بسا اوقات واجب ہے، بشرطے کہ وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور کرنے والا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کر دیا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور علماء کے بارے میں کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ حقیقی معنوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے، وہ یہی علماء ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں علماء کرام کی اور علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، لمبی حدیث ہے، اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی ایک عابد پر، عبادت گزار شخص پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ تو اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم کو سیکھنے اور علم کو سکھانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے، اور علم کے لیے صبر چاہیے، محنت و مشقت چاہیے، اپنے آپ کو جلانا ہوگا، محنت کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، اس کے بعد ہی کوئی شخص بڑا عالم بن سکتا ہے، اس کے بعد ہی وہ علم کو حقیقی معنوں میں اپنے سیروں میں جگہ دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تعلیمات کو سمجھیں، قرآن و حدیث سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، علم دین کو حاصل کریں، ہر اس علم سے اپنا رشتہ لگائیں جو علم ہماری قوم کے لیے مفید ہو۔ جس طرح سے آج مسلم قوم کو ایک حافظ، ایک قاری، ایک امام، ایک خطیب کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اور ایک سائنسداں کی بھی ضرورت ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، تبھی جا کر کے ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے۔
ہمیں اس جانب خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، علم دین سے ہمیں آراستہ و پیراستہ کرے اور اپنی زندگی کو علم کے مطابق گزارنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔